اگر آپ کے گھٹنوں، کمر، کندھوں یا ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں بار بار درد ہوتا ہے تو صرف درد ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، پہلے یہ جانیں کہ آخر یہ درد پیدا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر جوڑوں کا درد گینٹھیا نہیں ہوتا اور ہر درد کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جوڑوں کے درد کی چند عام وجوہات بتاؤں گا اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن علامات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت، حکمت اور قدرتی علاج سے متعلق معلومات کا یہ سلسلہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جوڑوں کے درد کی عام وجوہات۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے، جوڑوں کا درد خود ایک بیماری نہیں بلکہ مختلف مسائل کی علامات ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی عام وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ عمر کے ساتھ جوڑوں میں تبدیلی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جوڑوں کے درمیان موجود کارٹلیج میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے خاص طور پر گھٹنوں، کولوں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں درد، اکڑاؤ یا حرکت میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کو صبح اٹھنے کے بعد یا زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد جوڑوں میں اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری وجہ وزن زیادہ ہونا۔ اگر جسم کا وزن زیادہ ہو تو خاص طور پر گھٹنوں اور کولوں کے جوڑوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اسی لیے وزن زیادہ ہونے کی صورت میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ لہذا جوڑوں کی صحت کے لیے صرف دوا یا نسخہ ہی نہیں بلکہ وزن کو مناسب رکھنا، مناسب جسمانی سرگرمی اور متوازن غذا بھی اہم ہیں۔ تیسری اہم وجہ چوٹ کا لگنا یا کسی جوڑ کا بار بار استعمال ہونا۔ کبھی جوڑوں کا درد کسی پرانی چوٹ، موچ یا حادثے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسلسل ایک ہی قسم کا جسمانی کام کرتے ہیں، زیادہ وزن اٹھاتے ہیں یا کسی جوڑ کو بار بار استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی درد پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً گھٹنوں پر زیادہ دباؤ، مسلسل سیڑھیاں چڑھنا یا غلط طریقے سے ورزش کرنا بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ چوتھی وجہ سوزش والی بیماریاں۔ کچھ بیماریوں میں جسم کے مدافعتی نظام کی وجہ سے جوڑوں میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں صرف درد ہی نہیں بلکہ جوڑوں میں سوجن، گرمی، اکڑاؤ اور حرکت میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر درد مسلسل رہے، کئی جوڑ ایک ساتھ متاثر ہوں تو خود سے علاج کرنے کی بجائے ماہر معالج سے معائنہ کروانا بہتر ہے۔ پانچویں وجہ گینٹھیا اور یورک ایسڈ کا مسئلہ۔ کچھ لوگوں میں خون میں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے گاؤٹ کے دورے ہو سکتے ہیں۔ اس میں عموماً کسی ایک جوڑ میں اچانک شدید درد، سوجن، سرخی اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھے کا جوڑ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر جوڑوں کا درد یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف درد کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یورک ایسڈ ہی زیادہ ہے۔ چھٹی وجہ وٹامن ڈی یا غذائی کمی۔ کچھ لوگوں میں غذائی کمی یا وٹامن ڈی کی کمی کے ساتھ ہڈیوں اور پٹھوں میں درد یا کمزوری کی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن ہر درد کو فوراً وٹامن ڈی کی کمی قرار دینا بھی درست نہیں۔ اگر مسلسل درد
یا کمزوری ہو تو مناسب معائنہ اور ضرورت کے مطابق ٹیسٹ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ 7ویں وجہ جسمانی سرگرمی کی کمی۔ عام وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بیٹھے رہنا اور جسمانی سرگرمی نہ کرنا۔ جب جسم مسلسل غیر فعال رہے تو پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں اور جوڑوں میں اکڑاؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی عمر اور جسمانی حالت کے مطابق مناسب واک اور ہلکی پھلکی ورزش مفید ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات ضرور یاد رکھیں، اگر جوڑوں کا درد مسلسل بڑھ رہا ہو، جوڑ بہت زیادہ سوج گئے ہوں، جوڑ سرخ یا بہت گرم ہوں، اچانک انتہائی شدید درد شروع ہو جائے اور وہ بھی بخار کے ساتھ، جوڑوں کا درد ہو یا چلنے پھرنے میں واضح دشواری پیدا ہو رہی ہو تو اسے صرف گھریلو نسخے سے دبانے کی بجائے طبی معائنہ ضرور کروائیں، کیونکہ اصل وجہ معلوم کیے بغیر درد ختم کرنا کافی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ درد کی اصل وجہ کیا ہے۔ عمر، وزن، چوٹ، جوڑوں کا زیادہ استعمال، سوزش، گینٹیا یا دوسری وجوہات۔ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں گینٹیا اور یورک ایسڈ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، اس کی علامات کیا ہیں، کن غذاؤں سے احتیاط کی جاتی ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ گینٹیا ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کسی ایسے شخص کو اس معلومات کی ضرورت ہو جو جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔